محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک اللہ والے اور غیر مسلم لوگ، بندر کی بستی اور کیلے کا باغ۔ تو کیسے بندر نے بولنا شروع کر دیا اور پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ حیران کر دینے والا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک بستی تھی جو کہ بہت خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہ ایک گھنا جنگل تھا اور اسی بستی کے رہنے والے لوگ غیر مسلم تھے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اور کوئی جانور یا درندہ نہیں تھا، صرف بندر ہی بندر تھے۔ ان بندروں نے ابھی تک ان بستی والوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ اور سب سے بڑا بندر جو کہ گھنے پیڑ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے آگے وہ سر جھکا کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ لوگ ان بندروں کے آگے کھانا ڈالتے ہیں اور انہوں نے اس بڑے بندر اور اس کے ساتھی بندروں کے لیے خاص طور پر وہاں پر کیلے کے پیڑ لگائے تھے۔ اور ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کیلے ہوں تو بندروں کو تو وہیں پر موجود ہونا چاہیے۔ اس وقت میں ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے۔ اللہ والے سفر کرتے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اور لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ جنگلوں میں ہی جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ذکر کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ والے سفر کرتے ہوئے اس بستی میں آ گئے اور وہ بہت خوشنما بستی تھی، خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی۔ ان کو بڑا اچھا لگا۔ وہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں یہاں قیام کر لوں اور کچھ دن مجھے یہاں پر رہنا چاہیے۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر اور بھی درندے ہوں گے، جنگلی جانور ہوں گے، لیکن اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ پیڑوں کے اوپر بندر ہی بندر بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بندر ان بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو اللہ والے تسبیح پڑھتے پڑھتے بستی میں آ گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا مصلی بچھا دیا اور قریب کنویں سے پانی نکال کر وضو کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ اب بستی والوں میں سے ایک آدمی نے اندر جا کر خبر دی کہ دیکھو باہر سے ایک اجنبی آدمی، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے تو اسے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ اس بستی کا سردار جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں جن کی لمبی سی داڑھی ہے، چہرہ نورانی ہے، اور وہ بہت دیر تک کھڑے رہے اور منہ میں کچھ بول رہے ہیں۔ جب تک اللہ والے نماز پڑھتے رہے، وہ سب وہاں کھڑے ہوئے انہیں دیکھتے رہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو بستی کے لوگ کہنے لگے، اے بوڑھے انسان، تم کون ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ اللہ والے نے بھی اپنی ذکر کو روکا نہیں، لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اللہ والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ تو بوڑھا سردار کہنے لگا، کیا تم کھڑے ہو کر آرام کرتے ہو؟ تو اللہ والے نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ والے نے کہا کہ کیا میں کچھ دن کے لیے یہاں پر رک سکتا ہوں؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، میں آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نہ جانے ان اللہ والوں کی بات میں کیا بات تھی، ورنہ جو بھی مسافر باہر سے آتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ غیر مسلموں سے مار دیتے ہیں اور بندروں کے بیچ اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ والے نے ابھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اب اس بوڑھے سردار نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر جتنا مرضی چاہیں اتنا رہ سکتے ہیں، بس ہمارے کام میں کوئی دخل اندازی مت کرنا۔ آپ نے ان کا شکر ادا کیا اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے بوڑھے سردار نے کہا کہ اس بزرگ کے لیے کھانے کی کوئی چیز لا کر دو۔ اس کے بعد باقی لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ ہٹے نوجوانوں نے کیلے توڑ کر اللہ والے کے آگے رکھ دیے اور کہا کہ ویسے ہمارا سردار تم پر مہربان ہو گیا ہے، خوش قسمت ہو تم۔ اللہ والے بس مسکرائے اور اللہ کا نام لے کر میٹھا کیلا کھایا جو کہ بہت لذیذ تھا اور بھوک بھی آپ کو لگ رہی تھی۔ تو اللہ والے نے ایسے میں جی بھر کے کیلا کھایا۔ آپ جو کہ اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ بندر آپ کو جھانک کر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر رات کو اللہ والے اپنی عبادت کرتے رہے اور یہاں تک کہ صبح ہونی شروع ہو گئی۔ اب فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اسی وقت بستی کا بوڑھا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اسی بڑے بندر کے آگے اس نے سجدہ کیا جو کہ گہری نیند میں تھا۔ زبردستی اسے جگایا جا رہا تھا اور پھر اس کے آگے اس نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ اپنی دعا مانگ کر وہ سارے آدمی اللہ والے کے پاس سے گزرے تو اللہ والے ابھی بھی قیام کی حالت میں کھڑے تھے
और बहुत देर तक कुरान पाक की सूरत पढ़ रहे थे। तो बड़े सरदार ने कहा कि जब देखो तो ये आदमी खड़ा ही रहता है, ये खड़े होकर सोता है। उसने कहा देखते हैं क्या करता है। अल्लाह वाले की नमाज खत्म होने के बाद वह सरदार उनसे बोला, आज मुझे बताओ कि तुम्हारा किस मजहब से ताल्लुक है, क्योंकि हमारे मजहब में तो एक काम नहीं किया जाता है जो तुम कर रहे हो। हम तो उन बंदरों की पूजा करते हैं, लेकिन तुम किस खुदा की पूजा करते हो? तब अल्लाह वाले ने बता दिया कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला की मैं इबादत कर रहा हूँ और खड़े होकर आराम नहीं कर रहा बल्कि नमाज पढ़ रहा हूँ। यह नमाज है और नमाज ऐसी ही पढ़ी जाती है। यह फजर का वक्त है और इसके बाद 4 और नमाजें पढ़ी जाती हैं। कुल मिलाकर 5 नमाजें हम पूरे दिन में पढ़ते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं। तो वह बूढ़ा सरदार कहने लगा, उसका मतलब तुम मुसलमान हो, यानी हमारे दुश्मन हो, और हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखा है और तुम्हारे लिए बेहतरीन लजीज केले और ऊंचे दरख्त से तोड़ कर लाए। तुम एहसान फरामोश इंसान हो, तुम हमारे दुश्मन हो और यहाँ पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देखते नहीं हो कि हम किसकी पूजा करते हैं? ये बंदर ही हमें देते हैं और उनके आगे हम ही सजदा करते हैं, और तुम जिसके आगे सजदा कर रहे हो वह तो दिखता भी नहीं है। अल्लाह वाले कहने लगे कि अल्लाह तो वाहिद ज़ात है जिसकी इबादत की जाती है, उन बंदरों को भी उसी ने बनाया है। तुमने देखा वो बड़ा सा बंदर सो रहा था, तुमने उसके आगे घंटी बजाई, उसके आगे दुआएं मांगी, वह जाग नहीं पा रहा था, तुम जबरदस्ती उससे जगा रहे थे, और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वह सोता ही नहीं है। तुम उन बंदरों की हिफाजत कर रहे हो और उनके लिए इतने केले के दरख्त लगाए हो जहाँ से वह केले खाते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ से केले हटा दिए तो देखना ये बंदर यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ वह न तो खाता है और न ही पीता है और न ही सोता है, न ही उसे नींद आती है। ये सुनते ही वह सरदार कहने लगा कि तू हमें सिखाएगा कि हम किसको माने और किसको नहीं माने? हमारे देवता बंदर की तूने बहुत बेअदबी की है, अब तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद वह सरदार जोर से चिल्लाया और उसने अपने सेहतमंद आदमियों से कहा कि इस बूढ़े को बस्ती से बाहर निकाल कर फेंक दो। तो एक आदमी ने कहा कि बाहर क्यों सरदार? इन बंदरों के आगे डाल देते हैं जैसा कि हमने पहले वाले दुश्मन के साथ किया था, और देखना ये नोच नोच कर उसे खा जाएंगे। गांव के सरदार ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, अब चलो और उसे उनके बीच डाल दो। तो वह नौजवान आगे आए और उन अल्लाह वालों को उठा लिया। तो वह अल्लाह वाले को बंदरों के आगे फेंक पाते कि तभी एक जोर की आंधी चली। इतना शदीद तूफान था कि जितने दरख्त थे सब के सब अपनी जड़ों समेत उखड़ गए और ऐसे उड़ने लगे कि जैसे कोई इशारा कर रहा, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। जंगल के सारे केले की दरख्त एक समेत में उड़ते हुए जा रहे थे और देखते ही देखते वह बहुत दूर चले गए। वह सबकी नजरों से ओझल हो गए और पूरा जंगल एक मैदान बन गया जहां अब दरख्त थे और न ही पानी का कुआं था, क्योंकि पानी भी खुश्क हो गया था, सूख गया था, जैसा कि उसे किसी ने पी लिया या हवा के साथ वह भी उड़ गया। अब तूफान थमा और जब सबको होश आया तो अब वहां वीरान आबादी बन गई थी। सरदार जो कि अपना मुंह खोले खड़ा था और नौजवान एक जगह जमे खड़े थे, लेकिन अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। अब वह लोग दौड़े दौड़े बंदर के पास आए और कहा, ए देवता, ये सब क्या हो गया है? क्या इस आदमी की वजह से नाराज हो गए हो? ये तुम्हें नहीं मान रहा है, लेकिन हम तो तुम्हें मानते हैं। इस पर कहर नासिल करो, सारे पेड़ वापस से ले आओ। हमारा क्या होगा? तुम क्या खाओगे? हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो हमने इतनी मेहनत की है, हमारे दादा परदादा ने ये दरख्त लगाए थे, उड़ा दो इस मुसलमान को और सारे पेड़ वापस ले आओ। पानी सूख गया है, कुएं का पानी फिर से भर दो। हम जानते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम नाराज हो गए हो, इसीलिए सारी चीजें चली गई हैं। आप हमसे नाराज मत हो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर कर देंगे। जो मांगोगे हम वो तुम्हें देंगे, लेकिन इस मुसलमान को यहाँ से निकाल दो। ये कहर या अजाब सब उसकी वजह से है। अब बंदरों का सरदार जो एक जानवर था
تو ایسے میں وہ خود کیا کہہ سکتا تھا، لیکن ایک اللہ کی گواہی تو وہ بھی دیتا تھا، تو اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کر دی گئی اور وہ بندر بولنے لگا جو کہ اب تک بے زبان تھا، جسے سن کر سب مشرکوں کے دل دہل گئے، اور اس نے کہا بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور کیا تم اندھے ہو گونگے بہرے ہو گئے؟ نظر نہیں آیا کہ کس نے یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب کسی انسان نے کیا ہے؟ کیا کوئی انسان ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اڑا کر لے جا سکتا ہے؟ طوفان کیسے آیا اور تم انسان اور ہم بندر کیوں نہیں اڑے؟ ارے بے وقوف، اللہ والے کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ تمہیں کون ہے جس نے تم کو اور ہم سب کو بنایا ہے؟ تو وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تم ہمیں مانتے تھے، ہمیں مسیحدار پھل کھلاتے تھے، تو ہم ایسے میں کیسے تمہارے خدا ہوئے؟ جبکہ اس اللہ والے کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد بندر نے آیت الکرسی کا کچھ حصہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے کہا اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اسی کے محتاج ہیں، ہم تو پیڑ تک واپس نہیں لا سکتے ہیں، تو ایسے میں ہم تمہارا کیا کام کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، اللہ کو مان لو ورنہ تمہاری یہ بستی کھنڈہر بن جائے گی۔ اس کے بعد اس بندر سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری غذا ہم سے دور چلی گئی ہے، اور جہاں پر بھی وہ درخت ہیں ہمیں وہیں جانا ہے، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک اللہ کے محتاج ہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اس کے اشارے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے ساتھی بندروں کو لے کر چلا گیا۔ اب ایسے میں اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی گواہی تو ایک بے زبان جانور نے دی تھی، تو ایسے میں انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور جانے لگے۔ اتنے میں غیر مسلم بستی کا وہ سردار بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں میں لپٹ گیا، اور اس نے کہا کہ حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم نے گستاخی کی ہے، ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالنا چاہا، لیکن ہم سب پر عذاب آ گیا، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا ہے، اور بندر بھی چلے گئے ہیں، درخت بھی چلے گئے، اور کنویں کا پانی سب کچھ غائب ہو گیا ہے، تو پیاسے اور بھوک سے مر جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ آج تو ہم نے ایک بے زبان کو بولتے دیکھا ہے، اور آج تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لی، اس بے زبان کی گواہی دیکھ لی، ہم بھی اب ایک رب کو مانیں گے اور کلمہ پڑھیں گے۔ دوستو، اللہ والے نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا مانگنے کی دیر ہی تھی کہ سب ہرا بھرا ہو گیا اور بندر واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا، اور پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، مجھے جانا ہے، آگے چل کر اسلام کو اور پھیلانا ہے۔ آج کے بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے مخلوق ہے، انہیں کوئی تکلیف مت دینا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد وہ اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایک لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔